बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर। एक तो सियासत और पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, और उस पार्लियामेंट के अंदर कितने अरसे से जो वबाले जान बना हुआ था, ये सुनना भी कि एक पार्लियामेंटेरियन क्या बात कर रहा है, वो अब ज़रा आज थोड़ा सा धीमे मिजाज में नजर आया। ये क्यों, कैसे हुआ, और क्या आगे भी ऐसे ही चलेगा या नहीं, हमारा सेकंड सेगमेंट होगा। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के एक इंटरव्यू के हवाले से। दो बातें उस इंटरव्यू में बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो अफगानिस्तान के खिलाफ या किसी भी मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, और ये एक ऐसा कदम है जिसको अपोजिशन भी सराह रही है, पार्लियामेंट के अंदर सराह रही है। आज ANP के होती साहब ने भी इसको सराहा। दूसरी तरफ एक और बात की जिससे एक बार फिर ऐसा महसूस हुआ, खातन या वो बच्चे या वो बच्चियां जिनके साथ ज्यादती होती है उनकी दिल आज़ारी हुई होगी। वज़ीर आज़म साहब ने कपड़ों से मशरूत कर दिया आदमी के रवैये को। हालांकि आदमी के रवैये का जिम्मेदार आदमी खुद होता है, कोई और नहीं। क्योंकि वज़ीर आज़म ने एक और बात कही कि जी जो आदमी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता वो रोबोट ही होगा। मैं वज़ीर आज़म साहब से इख्तलाफ करते हुए ज़रूर कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब, जो आदमी औरत की इज्जत करता है और बच्चों को बच्चों की तरह प्यार की निगाह से देखता है, ज़्यादती नहीं करता, हरासमेंट नहीं करता, वो अच्छी माँओं की गोदों में पले हुए और अच्छे बापों के गोदों में पले हुए आदमी होते हैं, वो रोबोट्स नहीं होते। तो उनकी इज्जत करना ज़रूरी है, ऐसे आदमियों की। और वो आदमी जो हरासर्स हैं उनको कॉल आउट करके सज़ा देना आपका काम है, आप वज़ीर आज़म है। इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे पहले सेगमेंट के अंदर, सेनेटर ऑन बपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, सेनेटर ज्ञान चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन दोनों से बात करेंगे। और सियासी सेगमेंट के अंदर हमें सेनेटर अफनान भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों ज्वाइन कर रहे हैं। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद फिर सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब का इंटरव्यू हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले सेनेटर ऑन, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। वज़ीर आज़म साहब के इंटरव्यू के हवाले से बात करते हैं। पहले तो अफगानिस्तान पे जाने से पहले एक चीज़ जिसकी क्लैरिफिकेशन पूरा पाकिस्तान आज मांग रहा है, वो ये है कि वज़ीर आज़म ने ये कहा कि औरत का लिबास जो है वो इस पे मुनहसर होता है कि आदमी का रवैया कैसा है। लेकिन मुसलमान मुल्कों के अंदर, इवन दुबई के अंदर यही लोग जाते हैं और यही लोग जाकर वहाँ किस तरह के लिबास होते हैं वही सही रहते हैं। तो ये औरत का लिबास है या आप लोगों की लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है? सेकेंडली, इस्लामी जो मदीना की रियासत थी उसके अंदर गैर मुस्लिम औरतें या वो औरतें जो दुपट्टा नहीं भी लेती थी वो भी महफूज थी, उनकी इस्मतें भी महफूज थी। तो ये विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर क्यों, सेनेटर ऑन बपी? अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब से आज सुबह जब उसने सवाल पूछा तो वो बेसिक देखिए, हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ ये कि टैबूज बहुत ज्यादा है। हम किसी टॉपिक पे बात जब अपनी ओपिनियन लेके आते हैं तो उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। आपको भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास जो नई एक हमारी जो ग्रूम होके हमारी जनरेशन आ रही है उसके पास जो एक्टिविटीज है, जो सोच है, उसको थोड़ा सा सेंसिटाइज करने की जरूरत है, उसको इन चीजों की बावर कराने की जरूरत है कि सोसाइटी में जो हमारा तबका है, हमारी जो खवातीन है, वो कितना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और वो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे पर्दे के हवाले से कि पर्दा हमारे सिस्टम में हमारे इस्लामी कवानीन के हवाले से कितना एक इंपॉर्टेंट है। उस एक्सप्लेनेशन में उसने फिर दोबारा उस क्वेश्चन को हाजिर कि क्या आप समझते हैं कि ये वजूहात है? तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कहा कि ये वजह नहीं है, लेकिन हमें रीजंस आइडेंटिफाई करते इन चीजों को भूलना भी नहीं चाहिए कि बाज़ औक़ात उस सोसाइटी में जो फॉलो कर रही हो यूरोपियन सोसाइटी को, वेस्टर्न सोसाइटी को, लेकिन उसका मजहब इस्लाम हो, तो उसमें जो कंफ्यूशियस हो जाता है, दरमियान में कंफ्यूजन माइंड क्रिएट हो रहे होते हैं, उसको थोड़ा रेक्टिफाई करने की जरूरत है कि हमें अपनी जो राहें हैं उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। I wish it was put in a way कि ये बोला जाता कि जो मर्द इस तरह की गंदी नजर रखते हैं किसी पर भी, चाहे वो छोटी सी बच्ची हो जो साल की भी ना हो, चाहे वो बूढ़ी खातून हो या चाहे वो दूसरा मर्द ही हो, उनका कसूर है। आई विश इट वाज पुट दिस वे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कम कपड़ों से या किसी भी तरीके से गड़बड़ होती है, बिकॉज पहले तो मर्द को अपनी नजर नीचे रखनी है ना। देखें आप, अभी जो हमने बिल डॉक्टर शीरी मजारी का बिल आज सेनेट में आया हुआ है रेप विक्टिम्स के हवाले से, और इससे पहले मलिका बुखारी ने जो एक इशू नेशनल असेंबली पेश किया था वो भी इसी इशूज के पे था कि हमें लोगों को, सोसाइटी को बावर कराना है कि ये, मतलब वेरी फ्रैंकली आज से अगर पिछले 30 साल की आप टोटल पाकिस्तान में देखें तो ये इश्यूज बहुत सारे रैप हुए, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की। लेट्स फाइंड आउट द रीजंस फॉर इट। हमें 3-4 जगहों पे काम कर रहा है, हमें लॉ भी बनाना है, कानून बनाना है ताकि सजाएं दी जा सके उन लोगों को
इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें सोसाइटी को थोड़ा सा हमें बावर भी कराना है, हमें माँ बाप को भी बावर करवाना है कि आपकी तरबियत देखें, आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करके जा रहे हैं, हमें अपनी एजुकेशन में लोगों बच्चों को इस पर पढ़ाना भी है। दे शुड अंडरस्टैंड। देखिए, अल्फाज के साथ खेलना तो बहुत आसान है, मैं एक ओपिनियन देता हूँ, उसके 10,000 तर्जमे किए जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरी इंटेंशन ये है कि मुझे सोसाइटी में करेक्शन करनी है और उस तबके को करेक्शन करवानी है जो समझता है, अब फॉर एग्जाम्पल एक मौलवी साहब को कल पकड़ लिया गया, एक साहब को कल पकड़ा गया, कराची से पकड़ा गया और मियां वाली उसको अरेस्ट किया गया किसी इशू की वजह से। अब इस इशू पे बात की जाए तो ठीक है, अगर बात ना की जाए तो वो फिर अपनी जगह टैबू बन जाएगा। सो मेरा पॉइंट या प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ये था कि इन इश्यूज को डिस्कस किया जाए, लेट्स फाइंड आउट द थिंग्स। राइट, चलिए इसी पॉइंट के ऊपर मैं सेनेटर ज्ञानचंद साहब की तरफ भी जाना चाहूंगी। सेनेटर साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह भी है, एक खातून लीडर बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, यानी ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं, हर हुकूमत में ये होता रहा कि विक्टिम शेमिंग होती रही है, और जिसके साथ ज्यादती या हरासमेंट होती है उस खातून को बोला जाता रहा तुम्हारे कपड़ों में मसला होगा, तुमने दुपट्टा सही नहीं लिया होगा, तुम गलत जगह पे गई होगी, अगर दुपट्टा वगैरह सब कुछ सही भी है तो वो उस छोटे नन्हे बच्चे को क्या कहें जिसने दुपट्टा लेने की उम्र तो क्या, जिसकी डायपर पहनने की उम्र है। सेकेंडली, क्या अगर कोई और जुर्म होता है तब भी विक्टिम को ब्लेम किया जाता है? क्या अगर किसी का खुदा न ख्वास्ता कत्ल हो जाता है तो वहां भी विक्टिम को ब्लेम किया जाता है कि नहीं ये गलत जगह पर गया होगा, या इसने जो है वो कपड़े ऐसे पहने होंगे कि वो कत्ल हो गया, खुदा न ख्वास्ता? ये विक्टिम ब्लेमिंग क्यों आती है हरासमेंट और ज्यादती के मामलात के ऊपर? लेकिन क्यों का तो हमारी सोसाइटी का जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि औरत को पर्दा रखना, औरत को खुद को बचा के रखना, किसी भी तरह से एक्सपोज ना करना, ये हमारी सोसाइटी की एक जहनियत है जिसमें मजबूरन ये होता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो विक्टिम होता है वो औरत, खासतौर पे औरत या बच्चे जो हैं वो मजबूर होते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती हो रही होती है। तो कुछ कानून साजी भी हो रही है जिसमें हमारे जो लेडी पार्लियामेंट्रियन है वो एक्टिव रही हैं। हमारे पार्लियामेंट्रियन का लेडीज का एक कॉकस भी है जो स्पेशली वुमेन रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती हैं और काम करती हैं। हमारी नफीसा शाह साहिबा हैं जिन्होंने तो पीएचडी के जो थीसिस है वो भी हमारे सिंध के कारोकारी पे किया था, जिसमें अल्टीमेटली विक्टिम जो है वो औरत होती है। इस सोसाइटी को सुधारने के लिए जहां इंसाफ का नारा लगता है, वहां हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो तौहीन है वो वही लोग कर रहे होते हैं जो इंसाफ के कहते हैं औरत की बराबरी। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का दिन है, तो पीपल्स पार्टी पहले से कमिटेड है। आज भी आप अगर देखेंगे तो डायरेक्ट इलेक्शन से औरत की एम्पावरमेंट हो रही है, जो पीपल्स पार्टी से ज्यादातर जो है औरतें डायरेक्ट इलेक्शन से आ रही हैं। दूसरी तरफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो जनाब आसिफ अली जरदारी अपने हुकूमती दौर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, और वो सिर्फ और सिर्फ औरतों को पैसे मिलने थे ताकि औरतों को भी घर के कम से कम फैसला करने में उनका थोड़ा बहुत जो है वो अख्तियार बने और उनकी भी एम्पावरमेंट हो। एक तो विक्टिम ब्लेमिंग होती है ना, दूसरी तरफ यहाँ सजाएं नहीं मिलती। कई जो है वो इस तरह के जराइम करने वाले लोग छुट जाते हैं, बेल्स पे होते हैं। वो 4 किताबां उतो लथियां नाले लथा डंडा, 4 किताबां कुछ ना कीतियां सब कुछ कीता डंडा। बाबा बुल्ले शाह ने जो बोला था, अगर हमारे यहाँ इस तरह के लोगों को सजा देने लग जाए तो क्या ऑटोमेटिकली विक्टिम ब्लेमिंग कम नहीं हो जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे सोसाइटी में एडवोकेसी की जरूरत है। हम सजाएं तो ठीक है, सजाएं भी एक खौफ पैदा होता है, लेकिन हमारा जरा जहन ठीक होना चाहिए। औरत अगर कहीं भी रास्ते पे निकलती है, कहीं सफर कर रही होती है, तो उसकी तरफ हजारों जो है हिरासमेंट के लिए उसको तकने लग जाते हैं। तो ये हमारे सोसाइटी के भी कुछ इश्यूज हैं जिसको ठीक करने की उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन जब तक कानून में भी सख्ती होनी चाहिए कि कोई भी अगर किसी भी तरह से कोई हिरासमेंट करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसके लिए कानून साजी हो चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन का अमल है, जहां हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म है, हमारे गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं,
اس میں کمزوریاں ہیں، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر بھی رائٹ. اب ذرا افغانستان کی طرف بڑھتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا جو سٹینڈ ہے اس کے اوپر، اور جو سٹینڈ ہے وہ بڑا پاکستان کے اندر سراہا بھی جا رہا ہے، اپوزیشن بھی سراہ رہی ہے اور سراہنے کے قابل بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہو یہ ہم نہیں چاہتے. ہم بڑا بھگت چکے ہیں. سینیٹر آن بپی، ہم لوگوں نے بڑا کلیئرلی اسٹیٹ کر دیا ہے کہ ہم نے نہیں کسی بھی طریقے سے افغانستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف اپنی سرحد استعمال ہونے دینی. اور ایک بڑا کلیئر سٹانس وزیر اعظم کی طرف سے اس سینس میں بھی آیا کہ سی آئی اے کے جو چیف تھے ان کی میرے سے ملاقات نہیں ہوئی، اینڈ وی نو واٹ ہیپن بیہائنڈ دی ڈورز، کہ ملاقات وہ کرنا چاہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب سے، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ میں جو بائیڈن سے ملاقات کروں گا، آپ اپنے ہم منصب سے ملاقات کریے. ہیونگ سیڈ دیٹ، لوگ کہہ رہے ہیں پریشر تو بے حد آئے گا، اور اس پریشر کو سسٹین کرنا کیا پاکستان کے لیے ممکن ہوگا؟ آپ حکومتی حلقوں میں بیٹھے ہیں، آپ کی نظر میں یہ پریشر کتنا زیادہ ریئل ہوگا اور کتنا پاسبل ہوگا اس کو سسٹین کرنا؟ دیکھیں، اگر آپ اس ٹوٹل وڈرال کی سچویشن کو دیکھیں جو کہ افغانستان یو ایس فورسز کرنے جا رہی ہیں، اس کے ریپرکشنز تو آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ریپرکشنز نہ ہو. کل کو جو بھی فیوچر گورنمنٹ وہاں پہ افغانستان میں بنے گی، اس نے آ کے اپنا آپ کو اسٹاف فارم منوانا تو ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو وہاں پہ نیبرز ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، وہ آگے فیوچر میں اپنی کیا پلاننگ کرتے ہیں. اگر تو ہم نے کسی یو ایس الائنس کے ساتھ مل کے ان کو اپنی بیسز یا اپنے انٹیلیجنس سروسز یا باقی ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے ریپرکشن وہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. وی ہیو پیڈ اے لاٹ. ہم نے 83,000 لوگ یہاں پہ شہدا کرا دیے اور تقریباً 120 ارب روپے کا معیشت کا 120 ارب ڈالر کی معیشت کا نقصان بھی ہو چکا ہے. اور پچھلے 17 سال میں جس طریقے سے ان تمام ڈرون اٹیکس یہاں سے ہوتے رہ گئے، جس میں ہمارے اپنے تقریباً 900 کے لوگ قریب جو لوگ شہید ہوئے، جس سے 124 بچے شامل تھے، کیا ہم محتمل ہو سکتے ہیں اس پوری ایشو کا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اب پرائم منسٹر نے اس پہ اسٹانس لیا، انہوں نے کہا کہ جی میں ان کو اپنی ڈرون بیسز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، جیسے کہ ہم نے شمسی بیس بھی دی ہے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ آج تک اس حکومت اس پاکستان میں کسی بھی حکمران نے اس طرح کا سانس لیا؟ مطلب مجھے گیلانی صاحب کی وہ یاد ہے کہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہوا تھا، جس کو بعد میں اس میں سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جو ہوتی تھی امریکن، اس نے کتابیں بھی لکھا، اس نے کہا جی آپ ڈرون اٹیکس کرتے جائیں اور ہم اس کو مذمت کرتے جائیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ پالیٹکس بھی چلانی ہے. تو کم از کم آج ہمارا یہ رویہ نہیں ہے کہ ہم نے دونوں سٹانس، یعنی کہ اگر سی آئی اے کا ڈائریکٹر پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے کہتا ہے تو کہتے ہیں یار ٹاک ٹو یور کاؤنٹر پارٹ، اور میں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کروں گا. تو اتنا سٹانس لینا اس وقت اس حکومت میں، جب دیکھیں آپ کو معیشت کے پریشرز بھی ہیں، آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کنسلٹیشن بھی کر رہے ہیں، اور ایک انٹرنیشنل الائنس نیٹو کا الائنس بھی ہے جو کہ فیوچر میں آپ کی پرابلم ہے، وہ اس طرح کا سٹانس لینا ان ایکسس بہت بڑی بات ہے. اینڈ آئی تھنک ایوری پاکستانی شوڈ فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ. اب فیوچر میں کیا ہوگا، لیٹس پریڈکٹ اٹ. فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف یا باقی تمام فورسز وہ ہم پہ پریشر ڈالیں کہ نہیں جی لیٹس ڈو اباؤٹ اٹ. ویری فرینکلی ہم اگر کسی جگہ پہ اس طرح کا 1% بھی چانس ہے کہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا نیگوشیبل گراؤنڈ پہ لے کے جانا پڑ گیا، وہ ہمارے شدید قسم کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ اندازہ کر سکیں کہ کل کو ان کیس، اگر مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن اگر ان کیس طالبان کی حکومت وہاں بن جاتی ہے، جو کہ موسٹ لائکلی چانس ہے، وہ آپ کو واپسی جواب آپ کی زمین پہ آ کے دیں گے اگر ہم نے ان کو یہ کرنے دے دیا. ہم پچھلے 17 سال میں ابھی تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائے، اور کیا فیوچر میں اس طرح کی چیز کو ہم برداشت کر سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر عمران خان اس کے اوپر کہیں بھی کوئی لچک دکھائیں گے، یا کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز جو بارگیننگ ٹیبل پہ آئے گی ہم اس میں بائی آف کر کے چپ ان کر کے اس کو کہیں گے ٹھیک ہے جی فیئر انف، آپ ہمیں یہ دے دیں ہم یہ کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے لیے بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال ہو سکے فیوچر میں. I 100% agree to that on because ultimately region is more important than some superpower coming along and trying to implement their thoughts on us. ٹھیک ہو گیا، چلیے مجھے بریک کی طرف جانے دیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈسکشن کو سیاسی پہلو کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. سینیٹر آن کی طرف ہی چلتے ہیں. سینیٹر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج وزیر دفاع نے اسپیچ کی، وزیر خزانہ نے اسپیچ کی. آج اپوزیشن بھی کافی متحمل اور تحمل کے ساتھ بات سنتی رہی تمام گورنمنٹ کی. کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس بارے میں کہ دیکھیں آپ ہماری بات سنیں، ہم آپ کی بات سنیں گے، معاملات کو ٹھنڈا کر کے چلیں؟ کو کیا سین پارلیمنٹری افیئرز کی طرف معاملہ چلا ہے؟ I think it is more to understand each other muscles probably. I think وہ بھی سمجھ کے جس طرح شوکت ترین صاحب کی اسپیچ کے اوپر اپوزیشن کا رویہ تھا، ڈیسک تھمپنگ تک تو ٹھیک تھا،
پھر جب وہ گالی گلوچ اور آگے چلتا گیا اور پھر ہمارے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے, جس کو میں نے باہر کنڈیم بھی کیا, انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا اس پہ, وہ ایک ایسا فیل ہو گیا تھا کہ دونوں جو اپوزیشن ٹوری بینچز اور اپوزیشن بینچز کو یہ خیال ہو گیا کہ آئی تھنک اٹ از بیٹر ٹو لیٹ دا پارلیمنٹ ایوالو, وہ جو ایوولوشن کا پروسیس اس کو چلنے دینا چاہیے. اور سب سے بہترین آبویسلی پارلیمنٹری پریکٹسز یہ ہوتی ہے, کوئی اس کی جو روایات ہے کہ بجٹ اسپیچز میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جاتا ہے. انہوں نے پوائنٹ ریز کرنا ہے کہ آپ کے بجٹ میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اور ہم نے ان کو کہنا نہیں یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا یہ اس طرح نہیں ہے. اس وقت تک تقریباً 8 سے 10 کے قریب ایسی چیزیں تھیں جو ہم سمجھتے تھے کہ عوام کے مفاد میں بہتر ہے, وہ گورنمنٹ اس میں ودرا کر چکی ہے, جو کہ ڈفرنٹ جگہوں پہ ان کو پلیٹ فارم پہ ریز کیا گیا تھا. سو اس طرح کی پریکٹسز سے گورنمنٹ بھی لرن کرتی ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب کر رہے ہیں لوگوں کی ول کے لیے, لوگوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے. سو اگر وہ اچھی ریکمنڈیشن دیں گے تو گورنمنٹ اس کو ابزارو بھی کرے گی. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن اچھی جب بات کرتی ہے, اچھی اسپیچز کی جاتی ہیں, لوگ سنتے ہیں, تو ہم پہ بھی اس کا ایک اچھا اثر آتا ہے. سو آئی سپوز اٹس لائک ون ون سچویشن فار بوتھ اسٹیک ہولڈرز جو کہ پارلیمنٹ بیٹھے ہیں, کہ پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے, اچھی تجاویز کو آنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس کے لیے تو مکاج کا لفظ کرنا استعمال تو میرے خیال مناسب نہیں ہے, بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ اٹ از موو ٹو ریئلائز کہ دونوں پارٹی سمجھ گئی ہیں کہ جی بہتر ہے کہ ہم اس کے اوپر پازیٹو طریقے سے اس سسٹم کو لے کے چلیں. اگر پارلیمنٹری افیئرز کی نارملائزیشن ہو ہی گئی ہے آن, تو پھر نارملائزیشن آف لیجسلیشن بھی ہو ہی جانی چاہیے. اپوزیشن کو سب سے زیادہ شکوہ تو یہی ہے کہ دیکھیں جی آپ لوگ جو ہیں وہ بل لاتے ہیں, خود ہی پاس کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے نہیں ڈسکس کریں گے, اس کے بعد بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ڈسکشن نہیں, یہ تو پاس ہو گئے, اب ان کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے. سو کیا اب نارملائزیشن آف پارلیمنٹری افیئرز ہو ہی گئی ہے, تو آپ لوگ جو بلز پاس کرنے ہیں یا جو آرڈیننسز صدر صاحب کی طرف سے آتے ہیں وہ کرنے کی بجائے کیا پراپر قانون سازی جو پارلیمنٹری طریقے سے ہوتی ہے وہ کریں گے یا نہیں؟ اس سے دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کر دوں. جس دن یہ آرڈیننسز یا قوانین پاس کرائے گئے تھے اس دن 9 قوانین تھے جو کہ یہ جس کو یہ بل جس کو یہ آرڈیننس کا نام دیتے, اور 12 کے قریب لیگل انسٹرومنٹس تھے. یہ جو 21 بار بار کہہ رہے ہیں یہ پچھلے 3 سال سے پارلیمنٹ میں گھوم پھر رہے تھے. اسٹینڈنگ کمیٹی سے اسمبلی میں آتے تھے, اسمبلی سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتے تھے. اب یہ اس کا جو ہے نا وہ ایسے جو پنگ پونگ کی طرح استعمال ہو رہا تھا. اس دن گورنمنٹ میں 2 دفعہ انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا, اور دونوں دفعہ قاسم سوری صاحب اس دن چیئر کر رہے تھے, انہوں نے باقاعدہ گنتی کروائی اور وہ گنتی مکمل نکلی. جب تیسری دفعہ انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تو انہوں نے کہا یار بہت ہو گیا, یہ کورم کھیلنا بند کریں, آپ اپنے لوگوں کو یہاں سے لے کے باہر چلے جاتے ہیں, پھر آپ کورم پوائنٹ, یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ نے اس وقت ووٹنگ کرائی اور ووٹنگ میں وہ پاس ہو گئے. اب اس کو آرڈیننس کا نام دینا میرے خیال میں پھر زیادتی, وہ آرڈیننس نہیں تھے, وہ قوانین تھے, اور قوانین کو پاس کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, پارلیمنٹ ہے اسی لیے. اچھا میں اس میں تھوڑا سا اور کلیئر کروں کہ ایشو جو بار بار جا رہا ہے وہ صرف ایک بل کی طرف جا رہا ہے جس کو الیکشن امینڈمنٹ بل کہتے ہیں. یہ بل 2017 سے اسمبلی میں موو کر رہا ہے, اور لیٹسٹ اس کی جو 4 اسٹینڈنگ کمیٹی کی پارلیمنٹری افیئر اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگز ہوئی تھی, وہ میٹنگ اکتوبر 16 سے لے کے آخری میٹنگ 31 مارچ 2021 کو ہوئی تھی. سو ان 6 مہینوں میں جو اس میٹنگ میں متعدد بار اپوزیشن کے ارکان نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, اس میں الیکشن کمیشن کا ریپرزینٹیٹو بھی موجود تھے, انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, اور گورنمنٹ نے پھر وہاں سے میجورٹی رائے کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی نے اپروو کر کے اسمبلی کو بھیج دیا. اسمبلی نے ایز پر لا اس کو پاس کر لیا اور وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا. اس وقت وہ ہمارے پاس سینٹ میں آ چکا ہے. سینٹ کی جو پارلیمنٹری افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ اس کو ریویو کر رہی ہے, اور اس میں کوئی ریکمینڈیشن ہوگی تو اسمبلی کو بھیج دے گی. لیکن ایز پر لا آرٹیکل 218(3) کے تحت اب الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن ایز پر لا کرانے کا پابند ہے, اور لا وہ ہے جو اسمبلی نے پاس کر چکا ہے. اب اس کو وہ ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں, اس کو وہ پبلکلی آ کے اس کے خلاف ریزنٹمنٹ دکھاتے ہیں یا اس کو کسی اور چینل پہ جا کے اس پہ گپ شپ کرتے ہیں, وہ تو آپ آگے فیوچر میں ان کو پتا چلے گا کہ وہ کیسے لے کے چلتے ہیں. لیکن جو ہمارا قانونی طریقہ کار تھا ہم نے 100% اس کو پوری طرح فلفل کیا, اس کو فالو کیا, اور اس کو الیکشن کمیشن کا دیجیے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں ایز این ایگزیکیوٹنگ ایجنسی آف دی گورنمنٹ ٹو ہیلڈ دی فری اینڈ فیئر الیکشن. اب اس میں مجھے ایسا کوئی مبالغہ رہنے نظر نہیں آتی, اس میں پرابلم کہاں پہ ہے ویسے. رائٹ سینیٹر گیان چند, پچھلے 3 سال پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ میدان جنگی بناتی رہی پارلیمنٹ کو, اور یہ پہلی دفعہ نہیں, اسی حکومت میں نہیں, اس سے ماضی میں بھی ہوتا رہا. ہر بجٹ کے اندر ہی تقریباً اپوزیشن اس طرح سے حرکت کرتی ہے. لیکن ابھی تھوڑا سا ہمیں 2-3 دن سے سکون اور امن نظر آ رہا ہے. یہ اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ہوا ہوگا؟ دیکھیں جب پری میچور کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ ایک کرکٹر کو ملک کی باغیں دے دیں گے کہ
کہ وہ ملک چلانا شروع کر دیں تو اس قسم کی حرکات ہوتی ہیں. پولیٹیکل پروسیس سے گزر کر جو لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے. ہاں بازی میں بھی تلخ سے تلخ ایک دوسرے کے مخالفتیں ہوتی رہی ہیں, ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی رہی ہے, ایک دوسرے کے خلاف کورٹس کے دروازے بے کھٹکھٹائے جاتے رہے ہیں, جلوس بھی نکالے جاتے رہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کی حرکت اس گورنمنٹ نے کی ہے کبھی نہیں ہوئی. ہمارے گورنمنٹ کے فیڈرل منسٹرز بلاول بھٹو صاحب نے تقریر اپنی میں پورا واضح کر کے کہا کہ ہمارے فارن منسٹر کو جس کو باقی ملکوں سے انگیج کرنا ہے انٹرنیشنل ایشوز پہ, وہ یہاں پہ اپنے مخالفین کو, لیڈر آف اپوزیشن کی تقریر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کتابیں پھینک رہا تھا. ہمارے منسٹرز جس کو انٹرنیشنلی اور نیشنلی ایشوز کو ریزالو کرنا ہے, کچھ ٹرینڈ سیٹ کرنے ہیں, وہ ڈیسکوں پہ چڑھ کر لیڈر آف اپوزیشن کو بولنے سے روک رہے ہیں. یہ ابھی کے واقعات ہیں. اس سے پہلے بھی گالم گلوچ کی جو سیاست میں انٹری ہوئی ہے وہ بھی صحرا پی ٹی آئی اور عمران خان کو جاتا ہے, اور آج تک ڈاکو چور اس سے تو آگے بڑھے نہیں ہے, کیونکہ یہ پرفارم نہیں کر سکتے. ان کو یہ گڈے ہیں, یہ کٹ پتلی ہیں, ان کو بٹھا دیا گیا ہے, ان کو عقل تو ہے نہیں. کو جب آپ کسی انٹرینڈ ان میچور بندے کو کوئی اتنا بڑا ملک اس کے حوالے کر دیں گے تو اس کے بس کی بات نہیں. سینیٹر گیان چند صاحب, کیا یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں بھی نہیں کہی جا سکتی کہ وہ اتنے ینگ ہیں, ان سے زیادہ سینئر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کل کو پرائم منسٹر بننے کی بات آتی ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم پھر اگر پیپلز پارٹی سے بنے تو پھر بلاول بھٹو زرداری بنیں گے. تو پھر کیا یہ بات نہیں آئے گی کہ ایسے شخصیت کو جو امیچور تھے اس سینس میں کہ انہوں نے پہلے بہت زیادہ سیاست نہیں دیکھی, ایک دم سے ان کے سر پہ ذمہ داری پڑ گئی, یا ایک دفعہ وہ پارلیمنٹیرین بنے, ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, تو یہ بات تو پھر ادھر بھی آئے گی سینیٹر صاحب. دیکھیں, بلاول کی کمپیرن عمران خان سے نہ کیجیے. بلاول بھٹو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تب بھی وہ سیاست کر رہی تھی, جب وہ پیدا ہوا ہے تو سیاست کر رہے تھے. بلاول بھٹو نے جب تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے تو جیلوں میں اپنی ماں سے ملنے جایا کرتا تھا. پھر اس ماں کی تربیت لی ہے جو مسلمان دنیا کی پہلی وزیر اعظم ہیں, اور جنرل ضیاء جیسے عامر کو وہ چیلنج کر کے اس سے لڑ کر اپنے وزیر اعظم بنی, اور دنیا میں ثابت کر کے دکھایا کہ وہ صرف ایز اے پولیٹیشین نہیں, ایز اے خاتون, ایز اے ہیومن بینگ وہ دنیا کی ایک بہترین شخص تھی. تو بلاول کی تو تربیت گھر کے اندر ہی ہوتی رہی ہے. پھر بلاول کتنے دنوں سے وہ پولیٹکس میں باقاعدہ ہیں. آج بھی اگر پارلیمنٹ میں آپ اسپیچز کی دیکھیں گی, پارلیمنٹ میں کوئی اسپیچ کے بعد جو حکومت کا رویہ ہوتا ہے وہ دس از پارلیمنٹری نہیں ہوتا, کم از کم وہ جو وہاں الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو کوئی معاہدہ ہوا ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ دیکھیں, ہمارا بھی ان کے ساتھ کوئی ٹروس ایز سچ نہیں ہوا, ہماری بات چیت ہوئی تھی, مگر وہ بات چیت جو ہے یہ ہمیشہ معاہدہ کر کے اس سے بیک ٹریک کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے. تو ان کی ظاہر زبان پہ اتنا اعتبار نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جتنے بل پاس کیے گئے, بلڈوز کیے گئے, ہم ان کو دوبارہ سے ریویو کریں گے. جب یہ بات ہو رہی تھی اسی وقت جو ہے وہ جو ان کے منسٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کی کہ نہیں, کوئی بھی جو بل ہو چکے ہیں اپروو دوبارہ ان پہ کوئی ریویو نہیں ہوگا. تو ان کے آپس میں ایک تو رینکس میں جو ہے وہ کوئی یونٹی نہیں نظر آ رہی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ اکثر اوقات کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اسے بیک ٹریک کر جاتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر اب ان کی بات پہ کیا اعتبار کیا جائے اور ایسے لوگوں سے کیا معاہدہ کیا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا سچ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کی تھی, کیونکہ ملک تو ہمارا ہے, جا رہا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے روزانہ کے حساب سے جو تنزلی آ رہی ہے اس ملک کے اندر اور جو تباہ و بربادی آ رہی ہے اس کو دیکھ کے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن کیونکہ یہ لوگ غیر سنجیدہ ہیں اور مطلب معاملات کو صحیح طرح سے دیکھتے نہیں ہیں, تھنک تھرو نہیں کرتے, تو ایونچولی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کوئی بھی بات کریں وہ کہیں معنی خیز نہیں ہوتی, وہ کہیں پہ پہنچتی نہیں ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا عفنان, ایک سوال میں آپ سے آپ کی جماعت کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو تو باہر جانے کی اجازت مل رہی ہے, لیکن یہاں تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے, 2 سال رہ گئے.
اب تو انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں سیاسی جماعتیں، اور ادھر آپ لوگوں کے خلاف جو کیسز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن نواز شریف باہر، اب شہباز شریف صاحب بھی باہر چلے جائیں گے، تو ہو ول ٹیک کیئر آف دس انٹائر تھنگ؟ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے، کب جو ہے وہ سیاسی کھاڑے کے اندر اتریں گے ایک بار پھر؟ دیکھیں اس حکومت نے اور جو حکومت کے کرتا دھرتا ہیں انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو نیب جیل میں پوائزن کرنے کی کوشش کی، پوائزن کیا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور اس کی وجہ سے پھر میاں محمد نواز شریف صاحب، سارے پاکستان جانتا ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، حکومت سمجھ رہی تھی کہ وہ بچیں گے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور وہ باہر چلے گئے۔ اب ہم نہیں سمجھتے کہ جس طرح کے حالات پاکستان میں ہیں کہ غلط کیسز کے فیصلے سنائے جاتے ہیں، ججوں کو برائب کیا جاتا ہے، جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جوڈیشری پہ حملہ ہے، میڈیا پہ حملہ ہے، اس طرح کے حالات میں ظاہر ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی دوبارہ سے جو پہلے کیا گیا وہ دوبارہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو جب حالات سازگار ہوں گے تو میاں محمد نواز شریف صاحب پہلے بھی واپس آئے تھے، انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے۔ رائٹ، اچھا عدنان، یہ سازگار وقت جو ہے یہ انتخابات کے بعد آئے گا یا انتخابات سے پہلے آئے گا؟ دیکھیں یہ اچھا سوال ہے، لیکن اس کے سوال کا جواب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، اور الیکشن کے ٹائم پہ کون لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ پرانا 2018 والا معاملہ تو نہیں ہے۔ اگر ہمیں فری اینڈ فیئر سپیس ملی اور جو ہے وہ حالات اتنے خراب نہ ہوئے تو انشاءاللہ بہت پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن سے واپس آ جائیں گے۔ رائٹ، سینیٹر عفنان، تھینک یو سو مچ، سینیٹر رون اینڈ سینیٹر گیان چند، بہت شکریہ آپ تینوں نے جوائن کیا، واز اے پلیجر ہیونگ یو۔ اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔